باللہ من الشیطان الرجیم۔ آج سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کے سامنے جو ریویو حکومت اور سرکاری جماعتوں نے فائل کیا ہے، پی ٹی آئی کو جو سپریم کورٹ کے ایک 8 رکنی بینچ نے 13 رکنی بینچ میں سے 8 رکنی اکثریت نے جو ریزروڈ سیٹس مخصوص نشستیں دی تھیں، جو حکم دیا تھا کہ مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دی جائیں، اس کے خلاف جو حکومتی اور سرکاری جماعتوں کے ریویو ہیں ان کی سماعت آج جاری رہی۔ یہ سماعت اب کل پہ گئی ہے اور اگلے چند دن اور یہ جاری رہے گی۔ آج جو گفتگو ہوئی، جو عدالت کے سامنے حقائق شواہد رکھے گئے، وہ یہ تھے کہ دسمبر 2023 سے لے کر 8 فروری 2024 اور اس کے بعد الیکشن کمیشن نے ایک کے بعد دوسری کے بعد تیسری لاتعداد غلطیاں کی، آئین اور قانون کو غلط پڑھا، اور اس غلطی کے نتیجے میں یہ دانستہ تھی یا نادانستہ تھی آپ بہتر جانتے ہیں۔ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ پی ٹی آئی کے اراکین، جن کو پی ٹی آئی کے ٹکٹ حاصل ہیں، جنہوں نے اپنے نامینیشن فارم میں لکھا کہ وہ پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں، ان کو آزاد امیدوار تصور کیا جائے گا۔ یہ وہ ایک حملہ تھا پاکستان کی جمہوریت پر، جس کے اثرات آج دن تک ہم سہ رہے ہیں۔ عوام کی جو خواہش تھی کہ وہ پی ٹی آئی کو بطور پارٹی منتخب کریں، عمران خان صاحب کو وزیر اعظم پاکستان منتخب کریں، اس کے راستے میں جو ایک دیوار کھڑی کی گئی، اس دیوار کو 8 جج صاحبان نے پچھلے سال جولائی 2024 میں مسمار کر دیا تھا۔ جج صاحبان نے یہ کہا کہ یہ تمام واقعہ، یہ تمام سانحہ الیکشن کمیشن کی وجہ سے ہوا ہے، الیکشن کمیشن کے غیر آئینی اقدامات کی وجہ سے ہوا ہے۔ الیکشن کمیشن کو کوئی حق حاصل نہیں تھا کہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ، پی ٹی آئی کا ٹکٹ رکھنے والے اپنے نامینیشن فارم میں پی ٹی آئی کو اپنی پارٹی بتانے والے امیدواروں کو آزاد امیدوار قرار دیا جاتا۔ اگر یہ نہ ہوا ہوتا تو 8 فروری کے بعد 9 فروری کو تمام تر دھاندلی کے باوجود پی ٹی آئی بطور جماعت پارلیمان میں، نیشنل اسمبلی میں، صوبائی اسمبلیوں میں سب سے بڑی جماعت کے طور پہ ابھرتی۔ یہ ایک سازش تھی جو پی ٹی آئی کے خلاف کی گئی۔ یہ کہا گیا کہ یہ تمام امیدوار جو منتخب ہوئے ہیں یا جن کو منتخب ہونے دیا گیا، یہ آزاد امیدوار ہیں، اور اس وقت یہ ایک مسئلہ پیدا ہو گیا کہ اب ان آزاد امیدواروں کو کہاں بھیجا جائے، کیونکہ مخصوص نشستیں آپ جانتے ہیں پارلیمان کا 1/3 حصہ ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے خواتین کی اور ہمارے غیر مسلم بھائیوں کی، بہنوں کی جو نشستیں ہیں ان کے لیے مخصوص یہ پارلیمان کا ایک بہت ہی بڑا حصہ ہے اور پاکستانی جمہوریت کا یہ حصہ ہے۔ اب اگر سب سے بڑی جماعت کو یہ مخصوص نشستیں نہیں دی جاتی اور دیگر جماعتوں میں مخصوص نشستوں کو ریوڑیوں کی طرح بانٹ دیا جاتا ہے تو پارلیمان مکمل طور پہ پاکستان کے عوام کی نمائندہ پارلیمان نہیں رہتی، وہ ایک غیر نمائندہ پارلیمان بن جاتی ہے۔ تو اس وقت یہ مسئلہ ہمارے لیے کھڑا کیا گیا، ہمارے منتخب شدہ امیدواروں کو آزاد امیدوار قرار دے کر ہمیں یہ کہا گیا کہ اب آپ مخصوص نشستوں کے حقدار نہیں ہیں۔ ہمارے سامنے اس وقت ایک مثال موجود تھی باپ پارٹی کی، بلوچستان عوامی پارٹی کی 2018 کے الیکشن کے حوالے سے۔ 2018 کے الیکشن میں بلوچستان عوامی پارٹی نے حصہ نہیں لیا تھا بطور جماعت، لیکن آزاد منتخب ہونے والے امیدواروں نے منتخب ہونے کے بعد اس پارٹی کو جوائن کیا، اس میں شمولیت اختیار کی، اور الیکشن کمیشن نے مان لیا اس شمولیت کو، اور اس کی بنیاد پر باپ پارٹی کو مخصوص نشستیں دی گئیں۔ اس مثال کو مانتے ہوئے، اس مثال کے مطابق ہم نے بھی یہی کیا کہ جن ہمارے امیدواروں کو، منتخب شدہ امیدواروں کو آزاد قرار دے دیا گیا تھا، انہوں نے سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کی، اور سنی اتحاد کونسل نے پھر مخصوص نشستوں کا مطالبہ کیا۔ پر یہ تمام صورتحال پیدا ہی اس لیے ہوئی کہ پی ٹی آئی کے منتخب شدہ امیدواروں کو آزاد، غیر آئینی طور پر آزاد قرار دیا گیا۔ اگر یہ نہ ہوتا تو یہ تمام معاملہ اٹھتا ہی نہ۔ آرام سے پی ٹی آئی کو اس کی نشستوں کے مطابق جو